بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیدی نمبر 804 سے مذاکرات کی کوششوں کا آغاز ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک خبر اڑائی گئی ہے، اس کا ڈراپ سین ہوا ہے، اور اب کس طرح کسی بھی ڈیل سے عمران خان نے انکار کر دیا ہے اور مکمل طور پہ کپتان ڈٹ گیا ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آؤ میدان میں میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ کپتان کے ایک سپاہی نے فیصل واڈا کو کس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چوروں کی جائیدادوں کی نیلامی اگر کر دی جائے تو ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، یہ نیا فارمولہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف پیش کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اندر اس وقت کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میاں نواز شریف نے اگرچہ ایک بیان دیا جس کے بعد یا ان کی طرف سے بیان اڑایا گیا کہ وہ جب آئیں گے تو پھر وہ ایسا بیانیہ بنے گا جس کے بعد وہ چند ججز اور جرنیل جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر ان سے جو ہے وہ پوری طرح بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اس پوری صورتحال کے بعد جب شہباز شریف دوبارہ لندن پہنچے ہیں تو لندن پہنچنے کے ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کی صفوں کے اندر پریشانی ہے، اور آج ڈان نیوز نے جو خبر دی ہے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھنی ضروری ہے، کہ جس کے اندر ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون طاقتور حلقوں کی پسندیدہ سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس آصف خوسا ثاقب نثار کے احتساب کا سخت موقف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مثالی تعلق کو خراب کر سکتا ہے۔ یہ نون لیگ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ لندن میں 4 برس گزارنے کے بعد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آنے والے ہیں۔ ان کی آمد میں 1 ماہ باقی رہ گیا، لیکن وہ جن جرنیلوں اور ججوں پر 2017 میں خود کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، ان کے کڑے احتساب کے درینہ مطالبے کو ترک کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ تاہم پارٹی کے موجودہ صدر اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ان کو اس حال میں لندن میں ہونے والے اجلاس میں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ کے نمائندوں اور کارکنوں کے ساتھ اجلاس کے دوران شہباز شریف نے احتساب کے حوالے سے لندن میں دی گئی بریفنگ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد جو آئی ہے اسی طرح کی تفصیل اسٹیبلشمنٹ مخالف پارٹی کا بیانیہ بنانا، لیکن اس پوری صورتحال کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف پارٹی نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سیاست اس پچھلے دور کے اندر ہوئی ہے، بلکہ 1985 سے جو پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا ضیاء الحق کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا، اب بھی نظر آ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر جس طرح وہ اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی ہیں، ان کی بات میں بڑا وزن ہے، سیاسی طور پر کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ $8 ارب اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کا بیرون ملک پڑا ہوا ہے، جو انہوں نے پاکستان سے پیسہ لے جا کر جائیدادیں بنائی ہیں، اس $8 ارب کو بیچا جائے تو پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ کافی حد تک قسطیں بھی دے سکتے ہیں اور آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات کہنے کو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بے شک فوجی حکمران آئے ہیں تو انہوں نے بھی ان سیاستدانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہمیشہ زرداری ہو یا شریف فیملی ہو، ان کو NRO دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو لوٹ کر یہ خاندان بیرون ملک گئے، ان کو ہمیشہ سے اس کا فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ اگر یہ ان سے پائی وصول ہوتی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہاں سے وصول کیے جاتے، جب نواز شریف اس کو اپنی جائیداد تسلیم نہیں کر رہے، مریم نواز اپنی جائیداد تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور انہی فلیٹس کے اندر بیٹھ کر پاکستانی قوم اور عدلیہ کے منہ پر، قانون پر، آئین پر جو تماچا مارا جاتا ہے، یقینی طور پر یہ انتہائی ایک شرمناک عمل ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا نے ایک بات کی، اور یہ کئی نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کی جاتی ہے، اور انہوں نے بات یہ کی ہے کہ جو عمران خان ہے یا تحریک انصاف ہے، ان کی مقبولیت کوئی نہیں ہے، یعنی ان کی پاپولیرٹی کوئی نہیں ہے۔ دراصل لوگ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان جماعتوں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ PDM سے نفرت جو ہے وہی اصل میں ان کی قبولیت اور مقبولیت ہے۔ اب یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح بھی ہے، یعنی یقینی طور پر لوگ PDM سے نفرت تو کرتے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اس وقت جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں، جتنی گفتگو ہو رہی ہے، جتنے انٹرویوز آ رہے ہیں،
اس کے اندر وہ عوام کی نفرت کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جب انہوں نے بات کی ہے تو پھر ان کو ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے ایک اقلیتی شخص ہیں, انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کو چیلنج بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور میرے مقابلے کے اندر الیکشن لڑیے. یہ پی ٹی آئی کی اقلیتی ایک ایم پی اے کے امیدوار ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑیے. فیصل واڈا صاحب, آپ کو پتا چلے گا, آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سے عوام کتنی نفرت کرتی ہے. آپ نے جس طرح عمران خان کو دھوکہ دیا, جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ کے طور پہ ظاہر ہے اس وقت نظر آ رہے ہیں, اور آپ جو کچھ کردار ادا کر رہے ہیں, تو پتا چلے کہ صرف پی ڈی ایم نہیں, پاپولیرٹی دیکھنی ہے تو میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن فیصل واڈا نے ظاہر ہے ان کو ابھی تک جواب نہیں دیا. دوسری طرف ایف آئی اے کا ایک آپریشن جو ہے وہ بھی منی لانڈرنگ جو ایکسچینج والے ہیں ان کے خلاف چل رہا ہے. 63 کرنسی اسمگلرز ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. 18 کروڑ سے زائد کوئی رقم برآمد کی گئی ہے. حالانکہ یہ معمولی بات ہے, لیکن چھوٹے کرنسی ایکسچینج والوں کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ یہ کر کے نمبر تو پورے کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے اوورآل جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اب جو پوری صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک بیانیہ بنایا گیا, اور بیانیہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ تو کوئی معافی تلافی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں معاملات جو ہے وہ کسی طرح بہتر ہوں اور وہ ان کو معاف کیا جائے, اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں کر رہی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر اینٹی جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی نے مختلف شہروں میں کارروائی کی ہے, آپریشن کیا گیا ہے. 13 دہشت گرد جو ہے وہ آج گرفتار ہوئے ہیں. یہ بہاول نگر, جیلم, بہاولپور, شیخوپورہ, راول پنڈی کے اندر کارروائی کی گئی ہے. اٹک سے 5 اور لاہور سے 3 دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں, اور یہ پوری جو کارروائی ہے وہ بیان کی گئی ہے, اس کے اندر تفصیل بھی آئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پوری جو چیز ہے وہ عمران خان تک جو ان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتھا, انہوں نے پہنچائی کہ اس طرح صدر الوی کے ساتھ محمد علی دورانی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور کیا کوئی آپ سے ایسی ملاقات ہوئی ہے. جو پچھلے دنوں یہ خبر چند دنوں سے پھیلائی جا رہی ہے کہ اٹک جیل کے اندر کوئی عام شخصیات وہ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, صدر الوی کا بھی نام آ رہا ہے, ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے, میں ان کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نعیم حیدر پنجوتھا کہتے ہیں کہ صدر الوی کے عمران خان سے ملاقات یا کسی اور کی ملاقات, عمران خان ڈیل کر رہے ہیں وغیرہ, یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں. تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں, اور جو جعلی خط چلایا گیا اس خط کی بھی تردید کرتے ہیں. آپ نے کسی کی بات میں نہیں آنا. مقصد صرف ان خبروں کا یہ ہے کہ یہ سب کو لگے کہ عمران خان صاحب بالکل آرام میں, اور وہ اندر جان بوجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیلز کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تاکہ لوگ سکون میں آ جائیں. کوئی بھی ایسی بات کرے آپ نے بالکل یقین نہیں کرنا. اور وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ایسی بات ہے, جس طرح کی افواہیں باہر پھیلی ہوئی ہیں, تو عمران خان نے کہا ہے کہ میری قوم کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں کسی بھی صورت کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, کوئی عوام کے اعتماد کو نہیں توڑوں گا. میری جنگ اس بدماشیہ اور اشرافیہ کے خلاف ہے. یہ بے شک مجھے 10 سال 20 سال بھی اندر رکھیں گے تو پھر بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور یہ بات عوام کو اور میرے کارکنان کو پہنچانی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی عین نارو نہ لوں گا نہ دوں گا. لہذا پوری طرح یہ ایک نظریاتی, فکری اور ملکی قوم کے مفاد کی جنگ ہے, اور یہ جنگ ہم لڑیں گے. اب سائفر مقدمہ ہو یا جس طرح توشہ خانہ کیس ہے یا دیگر کیسز ہیں, ان کو جس طرح گزشتہ روز جو وکلاء ہیں, اعتداد حسن, حامد خان اور دیگر نے, اشتیاق خان, ربیہ باجوہ, انہوں نے اڑایا ہے, اور یہ پوری جو صورتحال ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن اس وقت جو خاص طور پر گفتگو ہو رہی ہے وہ جو انوار الحق کاکڑ نامی نگران وزیر اعظم, وہ جو موج مستی اور عیاشیاں کر رہا ہے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پر, اس کی جو ایک انٹرویو کے دوران سٹیٹمنٹ ہے اس نے سب کے کان بھی کھڑے کیے ہیں, اور اس سے لگتا ہے کہ جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہیں. اور اگر تحریک انصاف اور عمران خان اگر الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے, ان پر پابندی ہوگی, تو یہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ پاکستانی قوم کا الیکشن نہیں ہوگا, یہ چند پٹواریوں اور جیالوں کا الیکشن ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہوگا. چونکہ عوام کی اس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, اور اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ خطرناک ہوگا. یعنی وہ اس حد تک خطرناک ہوگا کہ پھر اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ چل نہیں سکے گی, معاملات آگے بڑھ نہیں سکیں گے, اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں خرابی کی طرف بڑھیں گے.
تو امید یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن نگران حکومت تو نہیں لیکن طاقتور حلقے اس چیز کو بخوبی سمجھیں گے کہ اگر وہ نون لیگ کو اور نواز شریف کو اس سطح تک چڑھائیں گے، اس قوم پر زبردستی مسلط کریں گے، تو جس طرح وہ نفرت کی علامت ہے یقیناً پھر یہ بھی نفرت کی علامت بنے گی، اور اس کا فائدہ ریاست کو بھی نہیں ہوگا، عوام کو بھی نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔